بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، غامدی صاحب کے ساتھ ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو لوگ باتیں سن رہے ہیں، اگر ان کے لیے اس میں کوئی اجنبیت ہے، کوئی نیا پہلو ہے، وہ کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں، کوئی ابہام ہے، کوئی اشکال ہے، تو اس پروگرام کا یہ خاصہ ہے کہ بلا تکلف لوگ ہمیں سوالات ارسال کرتے ہیں ای میل کے ذریعے، کمنٹس باکس میں جو یوٹیوب پہ آتے ہیں، اور ہم غامدی صاحب کے سامنے وہ رکھتے ہیں تاکہ علم کی روایت آگے بڑھے، تنقیدی رویہ اور تنقید سننے سمجھنے کا ایک حوصلہ بھی پیدا ہو، اور ہم میں یہ بھی ایک طریقے کی تربیت ہو کہ اصل بات کو ہم جانیں اور خود ان سے سمجھیں جو نقطہ نظر وہ پیش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں حزب صاحب کے سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلا سوال آج آپ کی خدمت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تصور نظم آپ پیش کرتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس سے کلام الہی ہمارے مفروضہ اصول میں مقید ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ اصول و ضوابط یا صورت انسانی کلام میں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام اگر کلام الہی میں کریں گے تو اس سے بہت خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ انسان ہے، انسانی فہم ہے، وہ لفظ جملے کی تعلیف سے آگے کلام کو سمجھتا ہے، لیکن اس پہ اتنا اصرار کر کے قرآن کے مفہوم ربدہ کو نظم کے تابع کر دیا جاتا ہے، تو کلام الہی کو انسانی فہم کے تابع کرنے کا کام کیوں ہوتا ہے؟ انسانی فہم کے سوا اور کیا چیز ہے جس سے کلام الہی کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے؟ یعنی کوئی روحانی تجربہ کیا جائے، کوئی مراقبہ کیا جائے، اس سے آپ کو الہام ہو جائے گا۔ مجھے لفظ کو سمجھنا ہے، لفظ کو سمجھنا ہے تو میرے پاس جو ذرائع ہیں میں وہی استعمال کروں گا۔ میں لغت دیکھوں گا، اطمینان نہیں ہوا تو کلام عرب کو دیکھوں گا۔ میں جو کچھ اب تک ہمارے علم نے روایت کیا ہے اس پر ایک نظر ڈالوں گا۔ لوگوں نے لفظ کو کس کس پہلو سے سمجھا ہے اس کا ایک اندازہ کروں گا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں جملے کی تالیف میں جاؤں گا۔ جملے کی تالیف میں بھی میرا زبان کا فہم ہی کام کر رہا ہوگا۔ صرف کیا ہے، نحو کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، قواعد کیا ہیں، اس میں کیا چیزیں معروف ہیں، کیا چیزیں شواذ کی حیثیت رکھتی ہیں، یہی چیزیں ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کے میں اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کروں گا۔ اسی طرح سیاق و سباق کو دیکھوں گا۔ تو یہ تینوں چیزیں ایسے ہی دیکھی جاتی ہیں۔ ان میں سے کون سی چیز ہے جو ہماری علمی تاریخ میں ایسے ہی زیر بحث نہیں آتی رہی؟ آپ تفسیر اٹھا لیں، زمخشری کی اٹھا لیں، رازی کی اٹھا لیں، اس میں کیا مباحث ہوں گے؟ یہی مباحث ہوں گے نا کہ لفظ کے معنی یہ ہیں۔ اس میں مختلف اہل علم کی آراء نقل کر دیں گے۔ جملے کی تالیف یہ ہے، اس کی روح سے یہ لفظ حال ہو سکتا ہے، تمیز ہو سکتا ہے، یہ مفعول لہو ہو سکتا ہے، یہ فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے۔ مختلف احتمالات کو بیان کریں گے، ان میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ پھر وہ بتائیں گے کہ ان کی ترجیح کیا ہے۔ خاص طور پر طبری تو اپنی ترجیح بہت ہی عمدہ انداز میں بیان کرتے ہیں جہاں بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی سیاق و سباق سے استدلال ہوگا۔ تو اس میں سے ہر جگہ انسانی فہم ہی نے کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز دریافت ہو گئی ہے تو بتائی جائے، اس سے کام لے لیا جائے۔ یعنی مجھے سمجھنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے، اہل علم کو سمجھنا ہے، اس زبان کے ماہرین کو سمجھنا ہے، مفسرین کو سمجھنا ہے، سب جگہ فہم ہی ہے۔ تو فہم اور عقل مل کر ادراک بنتے ہیں۔ یہی دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، کوئی اور تیسری چیز آج تک دریافت نہیں ہو سکی۔ یعنی میرے پاس ایک انڈرسٹینڈنگ کی فیکلٹی ہے، وہ جن ذرائع کو کام میں لا کے چیزوں تک پہنچتی ہے وہ ذرائع ہی مشترک ذرائع ہیں، اور میرے پاس عقل ہے، آپ کے پاس عقل ہے، وہ اس میں ادراک کی قوت پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اس میں کیا چیز ہے، کیسے بیان کرنی ہے، کس طرح پیش کرنی ہے، وہ الگ مراحل ہیں، لیکن سمجھنے کا عمل اسی طرح ہونا ہے۔ تو اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو ہم نے ایک مفروضے کے طور پر اختیار کر لیا ہے؟ ٹھیک، یعنی کیا اس بات کو کہ لفظ کے معنی کلام عرب کے مطابق ہونے چاہیے، عربوں کے استعمال کے لحاظ سے متعین ہونے چاہیے، لغت کی تصریحات کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیے، جملے کی تالیف کو جو کچھ کام ہمارے ہاں آج تک ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر سمجھیں گے۔ اگر اس میں بھی کوئی اشکال پیش آئے گا تو کلام عربی میں اس کے شواہد و نظائر کی طرف رجوع کریں گے، جیسے کہ ہمارا علم کرتا ہے، اور سیاق و سباق میں اوپر کو پڑھیں گے، نیچے کو پڑھیں گے، اور متعین کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور چیز اگر ہے تو ضرور اس طالب علم کے علم میں لائی جائے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب، ایک جملہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے کلام الہی جو ہے نا وہ مقید ہو کے رہ جاتا ہے، گویا جب آپ کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، لفظ، اس جملے کا اسٹرکچر، اس سے جو مفہوم مدعا آپ اخذ کرتے ہیں وہ ممکن ہے
ہمیں نظم کی رعایت سے یہ بات بتائی جا رہی ہو کہ یہ خاص وقت، خاص حالات، خاص لوگوں کے لیے تھا، ممکن ہے یہ بات کہی جا رہی ہو کہ سب کے لیے، تو یہ جو بات کہی گئی کہ مقید ہو جاتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ جو متکلم ہے، جو شارع ہے، جو اللہ تعالیٰ ہیں، جب بات کر رہے ہیں وہ مقید کرنا ہی چاہتے ہوں، تو جو چیز وہ مقید کرنا چاہتے ہیں اس کو میں کیسے عالمگیر بنا سکتا ہوں؟ وہ اگر مقید نہیں کرنا چاہتے تھے تو الگ الگ آیات یا الگ الگ جملوں کی صورت میں نازل کر دیتے. جی بہت اچھی بات. انہوں نے خود ان جملوں کو ایک باقاعدہ مضمون کی صورت دے کر اس کا سورہ نام رکھا ہے. وہ سورہ کو سورہ کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں. ہر سورہ سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک. ایک خاص جگہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. یہ سب کام میں نے تو نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. تو آخر کس لیے کیے ہیں؟ بیکار کیے ہیں، عبث کیے ہیں. اسی لیے کیے ہیں کہ مجھے سورہ کے اندر رکھ کر جملے کو سمجھنا ہے. تو یہ میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ یہی کام ہماری ساری امت کر رہی ہے، سب علماء کر رہے ہیں. تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے پرانے علماء شان نزول کی روایتوں میں مقید کریں تو کوئی قیامت نہیں آتی. ہر جگہ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہاں صحیح بات. سب چیزیں خود قرآن مجید کو سامنے رکھ کر عکس کی گئی ہیں. اس میں وہ سب چیزیں استعمال ہوں گی جو دنیا میں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو کوئی متفرد ہے جس میں، یا کوئی نئی اور انوکھی چیز ہے؟ ہم کسی بھی کتاب کو جب پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے کوئی مختلف طریقہ اختیار کرنا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کو اسے پیش بھی کسی مختلف طریقے سے کرنا چاہیے تھا. ٹھیک بات. یعنی اس کو آیت آیت کر کے الگ الگ بیان کر دیا جاتا. آخر ہمارے یہاں شعراء حضرات بھی غزلیں نظمیں لکھنے کے بعد فردیات بھی لکھ دیتے ہیں. پھر وہی طریقہ اللہ تعالیٰ بھی اختیار کر لیتے. تو جو انہوں نے کیا ہے، یعنی انہوں نے جملوں کو باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ، سورہ کی صورت بھی ہے، صورتوں کو ایک خاص ترتیب سے قرآن مجید میں رکھا ہے، اس پوری کتاب کو پھر ہمیں دے دیا ہے. یہ سارا کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس کی معنویت کو نظر انداز کر کے قرآن کے سمجھنے کا تصور کیسے کیا جا سکتا؟ نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم صاحب، یہ آپ نے بات کی کہ یہی کچھ انسان کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے فہم حاصل ہوتا ہے کلام کا. اس پر بھی ذرا تبصرہ فرمائیے. انہوں نے کہا کہ یہ اصول و ضوابط اس صورت میں تو قابل عمل ہیں کہ انسانی کلام میں ہم ان کو اپلائی کریں، لیکن اللہ کے کلام میں وہ کام کیوں کرے جو انسانی کلام میں ہوتا ہے؟ تو ذرا اس پہ بھی کمنٹ کیجئے گا. عام طور پہ اس سے ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ بھئی ہم صاحب مثالیں دے رہے ہیں کہ آپ عام طور پہ اگر کوئی مرتب منظم کلام پڑھیں گے تو وہاں پر بھی سیاق و سباق کو دیکھیں گے، وہاں پر بھی لفظ کو دیکھیں گے، وہاں بھی جملے کی تالیف کو دیکھیں گے. تو اگر یہ دونوں کام ہوئے تو پھر انسان اور خدا کے کلام میں فرق کیا ہے؟ خدا کے کلام کو تو اس سے بالاتر ہونا چاہیے کہ اس میں وہ کام کیا جائے جو انسانی کلام میں ہوتا ہے. پھر اس میں لفظ استعمال ہی نہیں ہونے چاہیے. پھر اس کو ترجمہ بھی نہیں کرے کوئی اس کا. پھر اس کا ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک بات. ہاں. پھر اس میں گرامر اور اس کے قواعد کا بھی لحاظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ہم انسانی کلام میں لحاظ رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں معطل کریں، پھر کوئی طریقہ بتائیں کہ اللہ کے کلام کے فہم تک کیسے پہنچتا ہے. کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، لا ریب اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن وہ ہم انسانوں سے کلام کر رہا ہے. جب وہ انسانوں سے کلام کرتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ انسانوں کے فہم و ادراک کے ذرائع کے اندر ہی کلام سے اپنا مدعا لوگوں تک پہنچایا جائے. تو اس لیے ہم تو انسان کی حیثیت سے سمجھیں گے، پھر سمجھنے والے بھی کوئی غیر انسان لے آنے چاہیے، وہ آ کے سمجھ لیں. ہم انسانوں کے ساتھ کلام کیا گیا اور یہ کہہ کے کلام کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی اینچ پینچ نہیں ہے، یہ بلسان عربی مبین ہے، یہ کلام تمہارے اوپر حجت پوری کر دے گا. اس میں تو مخاطبین نہ ماننے والے ہیں، یعنی میں آپ تو ماننے والے ہیں، نہ ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے کہ تم جو علم رکھتے ہو اس کے مطابق سمجھو مجھے. سبحان اللہ. جی. تو اس وجہ سے یہ اس طرح کی بے معنی باتیں ہیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں اور لوگ سننے والے بھی ان کو مل جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا ہم سب ایک چیز اور بتائیے گا، یہ اگلا سوال بھی ہے. یہ جو ایک طرح کا توحش ہے، ایک طرح کا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پہ قرآن کو اس ذریعے سے آپ نے انٹرپریٹ کیا اور کوئی آیت مثال کے طور پہ کسی خاص حالات، خاص وقت، خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص ہو گئی، تو جو خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو قرآن مجید گویا ریلیونٹ نہیں رہا قیامت تک. اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ تو اس دور کے ان لوگوں کے ان کے مسائل سے تھی. اس ذرا نقطے کو واضح کیجئے گا کہ ہم جب قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی چیز مقید بھی ہو جاتی ہے تو وہ جو اللہ کی پوری اسکیم ہے، اللہ کا پورا نظام ہے، ضابطہ ہے، وہ آج بھی میرے لیے ایک اس میں سبق ہوتا ہے، آج بھی میرے لیے کوئی نہ کوئی ریلیونس ہوتی ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی ماضی کا کوئی قصہ ہے، تاریخ ہے جو ختم ہو گئی. وہ جب قرآن میں آئی ہے، مجھے سنانا مقصود ہے، تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے جو مجھ سے آج متعلق ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو مخاطبین کے لحاظ سے کرتے ہیں. قرآن مجید کے اس وقت کے مخاطبین اس کو سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے لحاظ سے اس کو سمجھتے ہیں. ہم بھی ان کی دنیا میں جا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی. اس لیے کہ اصل مخاطبین وہی ہیں.
مشرکین عرب ہیں، اہل کتاب ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے جنہیں قرآن ان الذین آمنوا کہتا ہے، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو، ان سے بات ہو رہی ہے، ان کے مسائل ہیں، انہی کے سامنے ان کے اعتراضات کو بھی کبھی کبھی سامنے رکھ کے گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ عمل ہو گیا مکمل، لیکن یہ سب گفتگو جو ہوئی ہے کچھ حقائق پر مبنی ہے۔ وہ حقائق ہیں جو اصل میں قیامت تک کے لیے قرآن کو انسانوں سے متعلق کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی اصل چیز وہ ہے، مخاطب تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہیں، قرآن مجید توحید پر خطبہ دے رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ توحید کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو عرب کے ساتھ خاص ہے؟ توحید اگر قرآن مجید کے ہاں اللہ کو ماننے کا ناگزیر تقاضا ہے، اس کی صفات کمال میں سے اہم ترین صفت ہے، اور وہ اس وقت کے مخاطبین کے سامنے اس کو رکھ رہا ہے، تو اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ جو مجھ سے متعلق نہیں ہے؟ میں بدل گیا ہوں، کائنات بدل گئی ہے، کائنات کا پروردگار بدل گیا ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تنہا ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں ہی معبود ہوں، میں ہی مالک ہوں، تو یہ جس دور میں چاہے کہے، حقیقت تو مجھ سے بھی اسی طرح سے متعلق ہے۔ یہی معاملہ قیامت کا ہے، قیامت کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ساری دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی، اس طرح وجود میں آئے گی، اس کا کیا تعلق ہے کسی خاص دور کے ساتھ؟ تو ایک قرآن کی دعوت کا حکمت کا پہلو ہے، زیادہ تر اس کا موضوع وہی ہے۔ وہ ساری چیزیں عالمگیر صداقتیں ہیں، ان کے کسی خاص کے ساتھ ہونے کا۔ احکام کے معاملے میں یا واقعات کے بارے میں کوئی چیز خاص ہو جاتی ہے، وہ خاص ہو جائے، اس کی علت یا اس کی حقیقت بھی ایسے ہی متعین ہو جائے گی۔ وہ حقیقت آج پائی جائے گی، وہ چیز متعلق ہوگی، نہیں پائی جائے گی نہیں متعلق ہوگی۔ تو اس لیے اس طرح کے بھی تبصرے بعض اوقات لوگ جانے بوجھے بغیر، کبھی اس چیز کی کوئی مثال دیے بغیر کر دیتے ہیں۔ آپ پوچھیں تو کوئی ایک چیز بھی نشاندہی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ مثلا عام صاحب ایک چیز میں رکھتا ہوں، یہ سوال میں موصول بھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں غلامی کے خاتمے کی بات کی گئی ہے، غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کی بات کی گئی ہے۔ اب غلام تو پائے نہیں جاتے، لیکن چونکہ بات قرآن میں آئی ہے تو اب ہم تو کہیں نہ کہیں ریلیونس محسوس کریں گے، لیکن آپ کے اصول کے مطابق تو وہ غلامیت کا دور تھا اس زمانے میں، ان سے متعلق بات ہے، تو پھر ہم آج کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ غلام تو آزاد ہیں سب۔ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے جس معاشرے سے خطاب کیا، اس میں اگر کوئی اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض بات تھی تو اس کو کس طرح دیکھا، اس سے کس طرح نمٹنے کی مسلمانوں کو تعلیم دی، اس میں کن اخلاقی اصولوں کو ہم تک پہنچایا، یہ چیزیں ہم پر واضح ہو گئیں۔ جب یہ واضح ہو گئیں تو اس سے ملتا جلتا مسئلہ جب پیدا ہوگا اس کو ہم اسی طریقے سے دیکھیں۔ ٹھیک اچھا۔ کیونکہ دنیا میں تو مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، نئے سے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ غلامی کی اس وقت بھی اگر موضوع ہو تو میں گنوا سکتا ہوں کیا کیا صورتیں پیدا ہیں، لیکن ان کو ہم اس طرح سلیوری یا غلامی سے تعبیر نہیں کرتے، لیکن بد اخلاقی سمجھتے ہیں، وہ بد اخلاقی سمجھتے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہی دیکھ لیجئے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد مزدوروں کے ساتھ جو معاملات کیے گئے، ان کے حالات پڑھیے۔ کبھی کارل مارکس کو یا اس دور کے جو بڑے فلسفی تھے اور جو تڑپ اٹھے ان سب چیزوں کو دیکھ کر پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ وہ کیسے ان سب چیزوں کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ ٹھیک، وہ تو غلاموں سے بھی بدتر صورتحال ہے جو ہمارے سامنے اس میں آ رہی ہے۔ تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ میرے پروردگار نے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے کیا تعلیم دی ہے، کن حقائق کو میرے سامنے رکھا ہے، کن چیزوں کو میرا نصب العین بنایا ہے۔ اخلاقی چیزیں اس کے اندر کار فرما ہوتی ہیں، یعنی جو معاملہ کیا جا رہا ہے اس کے اندر کار فرما ہے، تو وہ اخلاقی چیزیں اپنے ابدی اصول رکھتی ہیں اور وہ عالمگیر صداقتیں ہوتی ہیں، ان کی اپلیکیشن بدلتی رہتی ہے، کیونکہ ایک صورت وہاں پائی جاتی تھی، ایک صورت دور متوسط میں ہو سکتی ہے، ایک صورت آج ہو سکتی ہے، 10 صورتیں کل نہیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو ہم جب یہ سمجھ لیں گے کہ ہمارے پروردگار نے انسانوں کے معاملے میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے، یہ کہ ہم ان کو اپنی مرضی کا غلام بنا سکتے ہیں، کیا وہ بھی اسی طریقے سے جیسے پالتو جانور ہوتے ہیں کسی باڑے میں لا کر باندھے جا سکتے ہیں؟ کیا انسانوں کے بارے میں یہی تعلیم دی ہے؟ تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ نہیں، ہم انسانوں کی عزت، انسانوں کی جان، انسانوں کے مال کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے ناجائز کر دیا گیا ہے، تو اب غلاموں کے معاملے میں اس وقت بتایا کہ کیا معاملہ کرنا ہے،
بعد میں آنے والے ادوار میں ہم طے کریں گے کہ ہمیں کیا معاملہ کرنا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ غامدی صاحب کی جو بھی پیشکش ہے، جو بھی افکار و نظریات ہیں، لوگ اگر اس پہ کوئی تنقید کرتے ہیں اس کو بھی ہم زیر بحث لے کر آتے ہیں اور براہ راست غامدی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ غامدی صاحب، ایک اور بات کہی گئی ہے کہ آپ کے نظم قرآن کے اطلاقات میں واضح طور پر اپنے زمانے کے بالادست خیالات، رویوں اور مزاج کا واضح طور پر غلبہ نظر آتا ہے۔ اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دوبارہ کوئی مثال تو عملی اطلاقی نہیں ہے لیکن ایک عمومی تبصرہ ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جب مثال کے طور پہ ظاہری بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ کا بھی اپنا ایک ورلڈ ویو ہوگا، ایک معاشرت میں آپ پروان چڑھے ہیں، کچھ چوائسز ہوں گی، کچھ پسندیدہ چیزیں ہوں گی، کچھ نہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے زمانے، اپنے خیالات، اپنے سماج، اپنے ماحول کے بالادست رویوں کو ایک طرف رکھ کے بالکل خالی ذہن ہو کر قرآن مجید کے وہ معزوفات کو کھولے، اس کے نظم کو دریافت کرے؟ کہیں نہ کہیں یہ کہتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے غالب تصورات۔ کیا یہ میرے یہاں نظر آتا ہے؟ باقی لوگ اپنے زمانے سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی سب انسان، وہ کسی غار میں بیٹھ کے یہ سب کام کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ان پر اپنے زمانے کے اثرات ہوں گے، تو میں بھی انسان ہوں، ممکن ہے ایسا ہو، لیکن ہم صحیح کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے زمانے کے تعصبات، اپنے زمانے کے متعلقات سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ یعنی زبان ہے تو اس کو اس دور میں جا کے سمجھیں، کلام ہے تو اس کو کلام کی اپنی دریافت بنائیں۔ یہ کوشش ہے، یہ ہم سے پہلے لوگ بھی ایسے ہی کرتے رہے ہیں، ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں نے علم کلام کی بنیاد پر تفسیریں لکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یونانی فلسفے ہی کے اثرات ہیں جن کو وہ قرآن میں پڑھ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، ہاں، ایسے بہت سے علوم و فنون کے ادوار رہے ہیں جو لوگوں پر اثر انداز ہوتے صوفیاء ہیں۔ نے لکھی تو تصوف نظر ہمارے آتا ہاں اس وقت بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں متصوفانہ روایت کے اثرات ہوں گے، بعض لوگوں کے سائنسی تفسیریں لکھی گئی ہیں موجودہ زمانے میں۔ یہ سب چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، اس میں مجھے الگ کر کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک متعین مثال لیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں زمانے یا وقت کے حالات نے لفظ کے معنی پر اثر انداز ہو کر آپ کی رائے تبدیل کر دی، یا یہاں تالیف جملہ پر وہ چیز اثر انداز ہو گئی ہے، یا یہاں پہ قرآن مجید کے سیاق و سباق کو آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ علمی طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے تبصرے کسی چیز پر بھی کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی آدمی شان نزول کی روشنی میں روایات کے اوپر اس سے زیادہ سخت تبصرہ کر دے گا، کوئی اسی طریقے سے اپنے زمانے کے علم کلام کی بنیاد پر اس سے بھی زیادہ بڑی بات کہہ دے گا۔ تو میں تو اس کا کوئی صحیح رویہ دیکھتا ہی نہیں، اسی وجہ سے میں نے ایسی باتیں کبھی پرانے لوگوں کے بارے میں نہیں کہیں۔ میں ان کی بات کو سامنے رکھوں گا، استدلال کو سامنے رکھوں گا، اس استدلال پر تجزیہ کر کے دیکھوں گا کہ لفظ کے مطابق ہے بات، جملے کے مطابق ہے بات، سیاق و سباق کے مطابق ہے، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسرا کوئی آدمی میری غلطی بتانا چاہتا ہے تو اس کو بھی اسی طریقے سے مثال دے کے بتانا ہوگا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب پچھلے دنوں میرے اپنے مطالعے میں ایک چیز گزری، میں چاہتا ہوں اسی سے متعلق ہے، وہ مثال آپ کی خدمت میں رکھوں۔ کہا گیا کہ جو اس وقت ہمیں جمہوریت نظر آتی ہے، ظاہری بات ہے یہ تو روشن خیالی کے ایک تصور کے تحت گزشتہ 3 صدیوں میں مغرب میں سائنسی انقلاب کے بعد اور رینیسنس اور اسی طریقے سے مذہب کے نہاب سے آزادی کے بعد ایک تصور پیدا ہوا، ایک قدر، ایک ویلیو سسٹم بنا۔ اب غامدی صاحب جب یہ کہتے ہیں بھی امرہم شورا بینہم، تو اس سے مراد کہتے ہیں جمہوریت، اور پھر جمہوریت جو کہ ہمارے ماحول میں اس وقت رائج ہے وہ تو مغربی جمہوریت ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں جمہوریت تو اسلام کا ایک آدرش ہے، نظریہ ہے اور ایک سیاسی عقائد میں شامل ہے۔ تو اب امرہم شورا بینہم سے موجودہ دور کی جب آپ جمہوریت برآمد کرتے ہیں تو پھر ان کا اعتراض ہوتا ہے نا کہ اپنے زمانے کے بالادست رویوں کو آپ قرآن مجید میں داخل کر رہے ہیں۔ میں نے کبھی اس سے موجودہ زمانے کی جمہوریت برآمد نہیں کی۔ میں نے تو ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں جو اجتماعی معاملات بھی پیش آئیں گے ان میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جی، فیصلہ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اللہ کی کتاب نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ امرہم شورا بینہم۔ امرہم شورا بینہم کے جملے کے معنی کیا ہیں؟ یہ کس سیاق میں آیا ہے؟ میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ میری اس میں جو کچھ بھی رائے ہے وہ ٹھیک وہی ہے جو ہمارے یہ عہد کے ایک دوسرے بڑے عالم مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں بیان کر دی۔ میری کتاب میزان اٹھا کے دیکھیے، اس میں میں نے اس آیت کے تحت تفہیم القرآن ہی کو اقتباس کر دیا اور بتا دیا ہے کہ اس کی بہترین تشریح انہوں نے فرما دی ہے۔ وہ تشریح کیا ہے؟ وہ تشریح اصل میں لفظ جو کچھ کہتا ہے، جملہ جو کچھ کہتا ہے، اور سیاق میں جہاں یہ بات کہی گئی ہے وہاں اس کو کس طرح دیکھنا ہے۔ تو بنیادی بات اس سے کیا معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کو اپنے اجتماعی فیصلے جب بھی کرنے ہوں، وہ مقامی سطح پہ کرنے ہوں، وہ اعلیٰ ترین سطح پہ کرنا ہو،
ان کے لیے قاعدہ یہی ہے کہ وہ مشورے سے ہوں گے، رائے سے ہوں گے. یہ اصولی بات ہے. اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی نظام بنانا پڑے گا، اس لیے کہ اجتماعی زندگی تو کسی نظام کا تقاضا کرتی ہے. جب صحابہ کرام کا زمانہ تھا تو ان کو بھی یہی کرنا پڑا. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ لوگ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے فلاں چیز کے لیے یہ نظام بنایا، فلاں چیز کے لیے یہ بنایا. یہ عمل جہاں بھی ہوگا شروع ہو جائے گا. تو امرہم شورا بینہم سے آگے کوئی نظام بنا کے قرآن نے ہمیں نہیں دیا. تو میں اس میں سے جدید کیا قدیم جمہوریت بھی برآمد نہیں کر سکتا. وہ تو دیا ہی نہیں گیا. ایک اصول کی بات کہی گئی ہے، اس اصول پر عمل کرنے کے لیے مجھے اطلاقی نظام بنانا ہے. اس اطلاقی نظام میں اس وقت دنیا نے ایک جمہوریت کے قاعدے کا نظام بنا دیا ہے. دونوں صورتیں ہیں. آپ کوئی نیا نظام بنا لیں، آپ کوئی نظام جو پہلے سے بنا ہوا ہے اس کا جائزہ لے کے دیکھ لیں کہ وہ آپ کے کتنا قریب ہے. تو یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں. تو میں نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ مغربی جمہوریت کہا ہے تم اختیار کر لو. اس نے یہ کہا ہے کہ ہر حال میں لوگوں کی رائے کی بنیاد پر فیصلے ہوں. جو بھی نظام سمجھ بنائے اس سے جو نظام بھی بنانا ہے وہ آپ بنا لیں. تو اس وجہ سے یہ بات ہی ٹھیک نہیں. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. غامدی صاحب کے افکار اور نظریات پہ جو سوالات ہمیں موصول ہیں. ہم سب ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ تصور نظم کی جو بات آپ کے استاد جناب مولانا حمید الدین فراہی صاحب کرتے ہیں، کیا وہی بات ابن عربی نہیں کرتے کہ قرآن کے حقائق اور جو دقائق ہیں وہ نہایت گہرائی میں اتر کے سمجھے جانے چاہیے؟ محض لفظ کا ظاہری معنی نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ گہرائی میں مطالعہ کرنا چاہیے. لیکن ابن عربی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو باطنیت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ مولانا فراہی جو ہیں وہ کلام کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں. تو یہ پوچھتے ہیں کہ دونوں کیا ایک ہی بات نہیں کر رہے؟ دیکھیے یہ بات اس لحاظ سے تو ایک ہی ہے کہ کسی کلام کو آپ ظاہر الفاظ کو دیکھ کر نہیں سمجھ سکتے. آپ کو لفظ کے اندر اترنا ہوتا ہے. لیکن لفظ کے اندر کیسے اترا جاتا ہے؟ یعنی لفظ کے اندر آپ اپنے الہام کی روشنی میں اتریں گے، آپ اپنے توہمات کی روشنی میں اتریں گے، آپ عقلی مقدمات قائم کر کے اتریں گے. لفظ کے اندر اترنے کا راستہ وہی ہے جو دنیا میں مسلمات کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی لفظ کس زبان کا ہے، اس زبان کا کون سا دور ہے جس میں وہ لفظ بولا گیا ہے، اس کے معنی کیا ہے. اور جب خود مصنف نے بتا دیا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین ہے تو اس میں ابانت کے اصول کو سامنے رکھ کر کیا معنی لیے جا سکتے ہیں. پھر اس کے اندر اتر کر آپ جملے کی تعریف دیکھتے ہیں. جملے کی تعریف بھی بعض اوقات بہت سے ایسے پہلو آپ کو بتاتی ہے جن کو جملے کے اعماق میں اتر کر ہی سمجھا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے سیاق و سباق پہ آپ رکھ دیتے ہیں. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اعماق میں اترنے یا گہرائی میں اترنے کا طریقہ ہے. تو گہرائی کا لفظ آپ مشترک لے لیں اور اترنے کا طریقہ دوسرا اختیار کر لیں. تو آپ کو طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو کلام کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. تو جیسے ہی آپ وہ طریقہ اختیار کریں گے اس میں 10 باتیں. ہم آخر تفسیر کیوں لکھتے ہیں؟ اسی لیے لکھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اگر آپ اس بات پر غور کریں گے جو کہی گئی ہے تو اس کے اعماق یہ ہیں، اس کی گہرائیاں یہ ہیں، اس میں فلاں چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وہی معاملہ مسلمانوں کا پورا علم تفسیر کرتا ہے. نقطہ واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا ہم صاحب یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ نظم قرآن کے اطلاقات اپنی جامعیت میں جس طرح آپ کے ہاں ملتے ہیں، آپ کے استاد مولانا امین احسن اصلاحی کے نہیں ملتے، جبکہ آپ انہی کی زیر تربیت رہے، انہی کی فکر کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں اور اصل میں تصور انہی کیا تھا. تو وہاں پر تو یہ اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہوا جتنا آپ نے اس کو ڈیولپ کر کے ہر آیت میں ایک طرح کا معزوف کھولا ہے، نظم بتایا ہے، پس منظر بتایا ہے. تو یہ وہاں کیوں نہیں تھا یہ معاملہ؟ وہاں بھی موجود ہے. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ترجمے میں انہوں نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا. تو میرے ہاں وہ چونکہ ترجمے میں بھی اختیار کر لیا گیا ہے تو اس وجہ سے کوئی نئی بات لگتی ہے. ورنہ یہ سب چیزیں انہوں نے تفسیر میں موضوع بنائی ہیں، ان کو لکھا ہے. بعض چیزوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے، بعض چیزوں میں ایک چیز شروع ہوتی ہے اس کے نئے پہلو بھی سامنے آتے ہیں. آخر دیکھیے قرآن مجید میں ابواب کیا کیا ہیں جن کو امام فراہی نے 9 میں تقسیم کیا تھا. اس کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی نے یہ بتایا کہ نہیں وہ 7 ابواب ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہی ہے کہ ایک چیز کو آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے اس کو سمجھنا شروع کیا. وہ پہلے مرحلے میں ایسے ہی سامنے آتی ہے، پھر تدریج کے ساتھ اس کے حقائق نمایاں ہوتے جاتے ہیں. مسلمانوں کی فقہ کیسے ترتیب پائی ہے، ان کے علوم کہیں 5ویں صدی میں جا کر وہ صورت اختیار کرتے ہیں جس صورت میں آج لوگ ان کو پڑھتے ہیں. ان کی بھی تاریخ دیکھ لیں. تو یہ پہلے دن نہیں ہو جاتا.
ایک اصول کو سمجھ کر آپ اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں. میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھ پر ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو بعض غلطیوں کی نشاندہی کریں گے اور ہو سکتا ہے بعض نئے حقائق لوگوں کے سامنے لے آئیں. کون سا علم ہے جو ان تدریجی مراحل سے گزرے بغیر کسی ایسی منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ فی الواقع لوگوں کے ذہن و فکر کے لیے ایک روشنی بن جاتا ہے. ٹھیک ہوتا بالکل واضح ہو گیا. اچھا غام صاحب، یہ آپ نے بات کی ساتھ ابواب کی ایک سوال پچھلے ضرور میرے سامنے آیا. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ قرآن مجید میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو محکم آیتیں ہیں وہ اتنی واضح ہیں، پھر پھر کے بتائی جاتی ہیں، لیکن جو قرآن مجید کے اولین مخاطبین ہیں صحابہ کرام، ان میں سے کسی نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ قرآن مجید 7 ابواب کی صورت میں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن خود کوئی دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے اولین مخاطبین اس دعوے کے دعوے دار نہیں ہیں، تو یہ 14 صدی بعد کوئی شخص کھڑے ہو کہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی قرآن مجید تو 7 ابواب پہ مشتمل ہے؟ امام راضی نے جو کچھ اپنی تفسیر میں سمجھا ہے وہ سب صحابہ کرام نے سمجھ لیا تھا. نہیں زمخشری نے جو کچھ سمجھا ہے کیا وہ سب صحابہ نے سمجھ لیا تھا؟ نہیں، ظاہری بات ہے. اس لیے اگر وہ نہیں ہے اور اس میں جملے آیات قرآن مجید کی وہی محکمات ہیں نا، وہ زیر بحث ہیں، ان کے بارے میں مختلف آراء بیان کی جا رہی ہیں. وہ عمل وہاں کس اصول پر ہو رہا ہے؟ اسی اصول پر ہو رہا ہے. یہ بالکل بے معنی بات ہے، اور کوئی آدمی جو علم کی تاریخ سے واقف ہو کبھی یہ بات نہیں کر سکتا. علم اور چیز ہے اور کسی کتاب کی دعوت بالکل اور چیز ہے. صحابہ کرام اس کی دعوت کے مخاطب تھے. ان کے ہاں علمی جد و جہد تو بہت بعد میں شروع ہوئی، اور پھر انہوں نے اپنے حلقے بنانے شروع کیے، پڑھانا شروع کیا. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ مختلف صحابہ کرام کی، تابعین کی مختلف آراء ہیں. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تبری میں انہوں نے جمع کر دی ہیں. وہاں کیوں اختلاف ہو رہا ہے؟ یعنی انہوں نے دوسرے کی رائے کیوں نہیں قبول کر لی؟ کون سا علم ہے جس میں اس طرح کی باتیں قابل شنید ہوتی ہیں یا ان کو قابل التفات قرار دیا جا سکتا ہے؟ تعجب ہوتا ہے اس طرح کی باتیں سننے کے بعد. ٹھیک، تو واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا غام صاحب، یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گزشتہ دنوں میں نے تفسیر خریدی، اور جب میں تفسیر لینے گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ابھی لیٹسٹ دوبارہ شائع ہوئی ہے، نیا ایڈیشن ہے، اور اس میں کچھ تبدیلیاں بھی ہیں. سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ نظم قرآن کی روشنی میں اگر قطعیت سے مدعا حاصل کر لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے عام صاحب فرماتے ہیں بھئی ایک ہی تعبیر ہے ایک ہی آیت کی، تو یہ پوچھتے یہ ہیں کہ پھر غامدی صاحب نے نظر ثانی کس چیز میں کی؟ اصلی اگرچہ انہوں نے پہلے سیاق بھی دیکھا، سباق بھی دیکھا، لفظ بھی دیکھا، جملے کی تالیف بھی دیکھی، تو پھر اپنی تفسیر میں اضافے، کمی، تبدیلی کی حاجت کیوں پیدا ہوئی؟ کیسی عجیب و غریب بات ہے. یعنی میں نے دیکھا، میں لفظ کے معنی متعین کرنے میں غلطی کھا گیا. میں نے دیکھا، میں جملے کی تالیف کو سمجھنے میں غلطی کھا گیا. یہ غلطی امام راضی نے بھی کھائی ہوگی، یہ زمخشری نے بھی کھائی ہوگی، یہ تبری نے بھی کھائی ہوگی. اسی طریقے سے جب میں نے نظم کو دیکھا تو ایک چیز کی طرف توجہ نہیں ہوئی، مثال کے طور پر کسی دوسرے صاحب علم نے توجہ دلائی. تو یہ ساری چیزیں انسانی سطح پر ہو رہی ہوتی ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک قطعی مفہوم تک آپ پہنچ سکتے ہیں تو اس میں رستہ بتایا جاتا ہے. پہنچنے کا عمل پھر انسان نے کرنا ہے. انسان جب یہ عمل کرتا ہے تو وہ غلطیاں کرتا ہے. وہ کون سا انسان ہے جو غلطیوں سے پاک ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے جب میں اس طرح کی چیزیں سنتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی کسی کتاب کو نہ پڑھا ہے، نہ اس پر کبھی کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. ورنہ یہ جان لیتے اس بات کو کہ کتابیں کیسے سمجھی جاتی ہیں، علوم میں کیسے داخل ہوا جاتا ہے، اس میں کس طرح کا ارتقاء ہوتا ہے، غلطیوں کی اصلاح کیسے ہوتی رہتی ہے. ٹھیک. ہم سے بھی جو ابھی آپ نے بات کی، چلیں مثال کے طور پہ آپ کا جو اصول ہے اس کو اپنا کر بھی آپ نے غلطی کی، تو کوئی شخص جو نظم کلام کے اصول کو نہیں مانتا تو ہونا تو پھر یہ چاہیے نا کہ پھر دوسرے ٹریڈیشن میں ایک ہی تفسیر لکھی جاتی جو شروع میں لکھ دی جاتی، اس کے بعد کسی تفسیر کو لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہ پیدا ہوتی. میں نے اسی لیے عرض کیا ہے کیا زمخشری نے، کیا رازی نے، کیا دوسرے لوگوں نے اپنی آراء بیان نہیں کی، متعدد آراء بیان نہیں کی؟ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک واضح جگہ پر پہنچنے میں دقت ہو رہی ہے. تو وہ مختلف آراء بیان بھی کرتے ہیں، ان میں تقابل بھی کرتے ہیں، اس میں اپنی ترجیح بھی بیان کرتے ہیں. پھر ایک مفسر جو ترجیح بیان کرتا ہے دوسرا اس کی نفی کر دیتا ہے. وہ ایک شان نزول کی روایت بیان کرتے ہیں، دوسرا اس پہ تنقید کر دیتا ہے. تو علم کی دنیا میں یہ جب کہا جاتا ہے کہ راستہ کیا ہے، یعنی مجھے اقبال کا کلام پڑھنا ہے، غالب کا کلام پڑھنا ہے، شیکسپیئر کو پڑھنا ہے، تو میں لفظ سے جملہ اور سیاق و سباق کا راستہ اختیار کروں گا. اور یہ راستہ اگر میں اختیار کروں گا تو یہ صحیح راستہ ہے، کیونکہ اس سے میں متکلم کے مدعا تک پہنچ سکتا ہوں. کیا ہر حال میں پہنچ جاؤں گا؟ یہ ضمانت کس نے دی ہے؟ انسان ہوں میں اس راستے پر چل رہا ہوں. میں کیا، ہر شخص جو چلے گا وہ کہیں لفظ کے معنی میں غلطی کھا جائے گا، کہیں جملے کی تالیف میں غلطی کھا جائے گا. یہ سارے انسان ایسے ہی تمام معاملات کو کرتے ہیں.
تو اس وجہ سے یہ دعویٰ کیا کس نے ہے کہ ہم جو ایک بار سمجھ لیں گے وہ آخری چیز بن گئی ہے؟ یہ دعویٰ نہ مولانا امین حسن اصلاحی نے کیا ہے، یا امام فرائی نے کیا ہے، نہ میں نے کبھی کیا ہے، نہ دوسرے اہل علم نے کبھی کیا ہے۔ انسان کے علم حاصل کرنے کا سفر ہے، انسان جیسے کرتے ہیں ویسے ہی ہم بھی کر رہے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، انسان ان ٹولز کی روشنی میں اس علم کو حاصل کرتا ہے۔ گفتگو ہونی ہے تو ان ٹولز کے میرٹ ڈی میرٹ پہ ہونی ہے، انسان جب اس کا اطلاق کرتا ہے اس میں غلطی بھی ہوتی ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں، ہم سب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر سورہ کا ایک موضوع ہوتا ہے جو ان تمام اجزاء کے لیے ایک رشتہ وحدت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کا یہ جملہ کہ اسے ہم روح کی طرح سورہ کے پورے وجود میں سرائیت کیے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ ایک شاعرانہ جملہ لگتا ہے۔ کسی کلام کے لیے ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک موضوع متحقق ہو جائے تو وہ اس کے بیان کے لفظ لفظ میں سرائیت کرتا ہوا نظر آئے۔ قرآن کے سلسلے میں اس شاعرانہ اسلوب میں بات نہیں کہنی چاہیے اور یہ دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لفظ لفظ میں سرایت کیے ہوئے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی چیزوں کو جب ادبی اسلوب میں کہا جائے تو اسی طرح سمجھنا بھی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر لفظ اپنے جملے کے ساتھ مل کے، اپنے سیاق و سباق کے ساتھ مل کے اسی مدعا کو بیان کرتا ہے جس مدعا کو سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کا کوئی مطلب اپنے طور پر لے کر اس طرح کی تنقیدات کسی بھی چیز پر کی جا سکتی ہیں۔ تو میرے نزدیک تو بڑی سادہ بات ہے کہ جو مضمون بھی لکھا جائے گا، جو کتاب بھی تصنیف کی جائے گی، اس کے لفظ لفظ کا تعلق ایسے ہی قائم ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ لفظ کو دیکھتے ہیں، پھر آپ جملے کو دیکھتے ہیں، پھر آپ سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، تو واضح ہو جاتا ہے کہ مصنف نے جس بات کو بیان کرنا چاہا ہے وہی بات ہے جو اس سارے اسٹرکچر میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، بات کو سمجھنا چاہیے، بات کیا کہی گئی ہے۔ اس طرح کی باتیں معلوم نہیں لوگ کہاں بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سب جواب بھی فرماتے ہیں، اس کو عام اسلوب میں ہم دیکھیں، جب میں کسی مضمون کے بارے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جی اس مضمون کا موضوع تو یہ ہے اور اس مضمون میں پورے مضمون میں یہی بات بیان ہو رہی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں پورے مضمون میں یہی بات بیان ہو رہی ہے تو کبھی کسی کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آتا کہ اس مضمون میں کسی تاریخی پہلو کی بات کی گئی ہوگی، تو وہ اپنی ذات میں متفرق کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں، سب یہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ کسی مقصد سے وہاں بات لائی گئی ہے۔ تو یہ تو ہرگز مقصود نہیں ہوتا کہ منطقی طور پہ ایک ایک لفظ کو ہم پکڑیں اور جو موضوع ہم نے متعین کیا ہے وہ لفظ کے اندر بھی وہی موضوع بیان ہو رہا ہے، پھر کلام کیسے بنے گا؟ کلام کیسے بنے گا؟ تو یہ پورے کلام کو کلام کی حیثیت سے دیکھ کر بتایا گیا ہے۔ یہاں جب لفظ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اکھڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ اس پورے نظم کے اندر ایک گلدستہ بن جاتی ہے، وہ پروئی ہوئی ہے۔ یعنی ہر موتی اپنی جگہ ہے لیکن مل کر اس نے ایک ہار بنایا ہے، اور یہ کہ موتیوں سے ہار بنایا گیا ہے اور وہ گلے میں پہننے کا ہار ہے، یہ چیز ایک ایک موتی جب اپنے تعلق کے ساتھ سامنے آتا ہے تو اس سے واضح ہوتی ہے۔ ٹھیک، بالکل بات واضح ہو گئی۔ ایسی بات ہے جیسے یہ کہا جائے کہ تاج محل کی ایک ایک اینٹ اصل میں اس چیز کو تخلیق کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے جو ہمارے سامنے تعمیرات کے ایک بے مثال نمونے کے طور پر آتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو بیان کی گئی۔ واضح ہو گیا۔ آخری چند اشکالات بھی آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر سورہ کا ایک موضوع ہے اور تمام آیتیں اس کے تابع ہیں۔ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جب موضوع ہی قطعیت کے ساتھ ثابت یا غیر مبہم صراحت کے ساتھ واضح نہیں ہے تو اس کی رعایت سے سورہ کا پورا نظام واضح ہو جانا ایک شدید تیقن کی فضا لگتی ہے۔ اگر موضوع ہی پوری طرح واضح نہیں ہے، غیر مبہم ہے اور اختلاف فہم کے نتیجے میں مختلف لوگ مختلف موضوعات کی تعین کریں گے تو پھر قرآن مجید کی سورہ کی آیات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ موضوع کو تو یا تو اللہ تعالیٰ کو بیان کرنا چاہیے تھا، پہلی آیت یہ ہوتی بھی قرآن کا یہ موضوع ہے، چلے پھر انسانی فہم اس موضوع کے ارد گرد اس ہار کو پروتا رہتا۔ یہاں پر تو پہلے یہ بھی دریافت کرنا ہے کہ ہار ہے اور پھر موتی بھی ڈالنے ہیں اس میں۔ یہ ظاہر ہے، تو یہ سارا ریاضت کا عمل ہے، یہ کرنا چاہیے نا۔ یعنی آپ سورہ کے اندر جائیں گے، اس کے بعد موضوع کے بارے میں 2 3 4 مفروضات آپ کے سامنے آ جائیں گے، پھر لفظ لفظ سے آیت آیت سے اس کا تعلق آپ دریافت کریں گے، یہاں تک کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ اس میں ممکن ہے کہ آپ سے متعین کرنے میں غلطی ہو گئی ہو، کوئی دوسرا صاحب علم آ کر اس غلطی کو واضح کر دے گا۔ تو یہ عمل دنیا کے ہر کلام کو سمجھنے میں کرنا پڑتا ہے، یہی یہاں پر بھی کیا جائے گا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس موضوع کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اس موضوع کو دریافت کر لیا تو اب آپ جب سورہ کو پڑھیں گے تو یا سورہ کا لفظ لفظ اس کو قبول کرے گا یا رد کر دے گا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب ایک اور بات پوچھی گئی ہے وہ یہ کہ
نظم قرآن کو دریافت کرنے کا سارا عمل انسانی فہم پر مبنی ہے. ظاہری بات ہے انسان دیکھتا ہے پیچھے کیا ہے، آگے کیا ہے، زبان کیا ہے، لفظ کیا ہے، معنی کیا ہے، جملے کی تالیف. تو یہ عمل تو علم کی اصطلاح میں ایک ضمنی عمل ہوا، یعنی اس کے صحیح اور خطا دونوں کا امکان ہے. اس طرح غام صاحب نے بتایا کہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو ایک ضمنی علم کی بنیاد پر ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید ایک قطعی بات ہم تک پہنچا دے گا؟ قرآن مجید نے تو قطعی بات پہنچا دی ہے. میرے فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ تو لفظ میں بھی ہو سکتی ہے، یہ جملے میں بھی ہو سکتی ہے، یہ ہر جگہ ہو سکتی ہے. مجھے اپنے فہم کو قرآن مجید کے اس قطعی مفہوم تک پہنچانے کی زندگی بھر جدوجہد کرنی ہے. یہی وہ صحیح ہے جو ہم دنیا میں بھی کر رہے ہیں. یعنی کائنات تو اپنی جگہ محکم ہے، لیکن اب سائنسی علم اس کے اسرار دریافت کرتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ بات اب دریافت کر لی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے یا زمین چپٹی نہیں ہے. یہ ہم نے اب دریافت کر لی ہے. یہ عمل صدیوں میں ہوا ہے. ایسے ہی کسی کلام کے بارے میں بھی ہوتا ہے. یعنی آپ اس کے اندر جاتے ہیں، اس کے بعد حقائق کو دریافت کرنے کا ایک عمل شروع ہوتا ہے. پھر وہ عمل ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک آخری نتیجہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس کے بعد آپ کا شرح صدر ہو جاتا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے. کوئی دوسرا آدمی آ کے آپ کو متنبع کر دیتا ہے. تو اس میں تو میں ہوں، کوئی اور ہو، کوئی بڑا سے بڑا صاحب علم ہو، سب کے سب یہی جدوجہد کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ یعنی اس اپنی خطا کے امکان کو مان کر ہی کر رہے ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن نے اپنی بات قطعیت سے کہہ دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے وہ سارے ذرائع پیدا کر دیے ہیں جن کو اگر سامنے رکھ کر غور کیا جائے گا تو آپ اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے جو متکلم کے پیش نظر ہے. اب سارے ذرائع کو سامنے رکھ کر غور کرنے کا عمل انسان نے کرنا ہے. اس میں غلطی کے امکان کی نفی کون کر سکتا ہے؟ نہ میں نے کبھی کی ہے، نہ کوئی صاحب علم بکامی ہوش و حواس نفی کر سکتا ہے. ٹھیک. آخری سوال غام صاحب آج کی نشست کا. اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تصور نظم کے تحت آپ نے تفسیر کو محدود کر دیا. ابتدا میں سوال زیر بحث آیا تھا، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ پوچھا گیا ہے کہ موجودہ دور کے اندر مختلف طبقات ہیں، مختلف جگہوں سے مذہب اسلام پر اعتراض کیا جا رہا ہے. کہیں پر فلسفہ ہے، کہیں پر منطق ہے، کہیں پر اسی طریقے سے الحاد ہے، سائنس ہیں، چیزیں ہیں. تو اگر آپ تصور نظم کے تحت قرآن مجید کی تفسیر کو قید کر دیں گے تو اس کی جدید تفسیر ان علوم کی روشنی میں کیسے ہوگی؟ چونکہ اعتراض تو اس علم کی روشنی میں ہو رہا ہے. تو اگر سائنس کا اعتراض ہے اور قرآن کی سائنٹیفک تفسیر نہیں کی جائے گی تو وہ سامنے والے کو کیسے مطمئن کرے گی؟ قرآن مجید کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید تو ابدی حقائق کو بیان کر رہا ہے. نہ اس کی سائنسی تفسیر کی ضرورت ہے، نہ اس کی کلامی تفسیر کی ضرورت ہے. یہ تفسیر کیوں کیا جائے؟ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بلسان عربی مبین نازل کیا ہے. اس کی تفسیر انہی اصولوں کی روشنی میں ہوگی. اس کا مدعا اسی طرح سمجھا جائے گا. دنیا کے علوم و فنون کوئی اعتراض کریں گے تو اس میں ہم نیا قرآن بنا کے پیش کریں گے ان کے سامنے. اسی قرآن سے اس اعتراض کا جواب بھی دے دیں گے. اس لیے قرآن مجید کو اس طرح کی کسی تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غامدی صاحب کی فکر پیشکش پر جو کچھ سوالات، اعتراض، تنقیدات ہمیں موصول ہوتی ہیں ہم رکھتے ہیں اور غام صاحب کھلے ذہن سے جوابات دیتے ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو بہت شکریہ.